السلام علیکم خواتین و حضرات، انیبلنگ ہارٹس کی اس ایپیسوڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ دانیال صدیقی۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نامور کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر مشال زہرا موجود ہیں۔ ڈاکٹر مشال زہرا پچھلے 5 سال سے کارڈیولوجی کے شعبے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ڈاکٹر مشال زہرا کی کوالیفیکیشنز کی بات کی جائے تو ڈاکٹر مشال زہرا FCPS کارڈیولوجی میں گولڈ میڈلسٹ ہیں اور یہ پاکستان کی پہلی خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر مشال۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ ڈاکٹر مشال، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ہمارا ٹاپک خواتین میں دل کی بیماریوں کے حوالے سے ہے، تو اگر ہم بات کریں تو کتنے % اس کی پریولنس ہمارے یہاں پاکستان میں پائی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم کارڈیو واسکولر ڈیزیزز ان ویمن یعنی عورتوں کے اندر دل کی بیماریوں کی شرح کی بات کریں تو ورلڈ ہارٹ فیڈریشن کے مطابق 30% سے زائد اموات کی وجہ عورتوں کے اندر دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ باقی تمام بیماریوں سے سب سے زیادہ شرح ہے۔ یعنی دل کی بیماریاں عورتوں کے اندر لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا۔ تو یہ چیز ایک بہت ہی انڈر اسٹڈیڈ، یعنی اس کے اوپر بہت تحقیقات کم ہوئی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ مردوں میں دل کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت عورتوں کے، اسی لیے اس کے اوپر کام بھی ابھی کم ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے تحقیقات بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر مزید ریسرچز سامنے آ رہی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کے اندر بھی دل کی بیماریاں لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہیں، یعنی سب سے زیادہ اموات عورتوں کے اندر بھی دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ان بیماریوں کے بارے میں آگاہ کریں، ان کے رسک فیکٹرز کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہم ان کے اندر ایک عام عورت کے اندر اس بات کی نالج پیدا کر سکیں کہ ان کے اندر یہ بیماری ہو سکتی ہے، اور اگر ان کے اندر یہ علامات ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور کیسے اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر مشال، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ خواتین میں بھی بہت زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو اس کے بیسیکلی رسک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں، اور یہ مردوں سے کیا ڈفرینٹ ہوتے ہیں یا سیم ہی ہوتے ہیں ان کے رسک فیکٹرز بھی؟ بالکل، رسک فیکٹرز کی بات کریں تو دل کی بیماریاں بہت مختلف اقسام کی ہوتی ہیں۔ عمومی طور پہ سب سے زیادہ کامن بیماری ہمارے یہاں پائی جاتی ہے ہارٹ اٹیک، جس کو کہتے ہیں، جس کے اندر دل کی شریانوں کے اندر چربی یعنی کولیسٹرول جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ تو اس کے رسک فیکٹرز عورتوں اور مردوں میں عمومی طور پر سیم ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں اس کے اندر ہائی بلڈ پریشر کا ہونا، شوگر کا ہونا، کولیسٹرول زیادہ ہونا، ورزش کی کمی کی وجہ سے وزن زیادہ ہونا، یہ رسک فیکٹرز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریس، ڈپریشن، یہ چیزیں بھی عمومی طور پر ان بیماریوں کو شرح کو بڑھاتی ہیں۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ عورتوں کے اندر عمومی طور پہ شوگر جن عورتوں کے اندر ہوتی ہے، ان کے اندر دل کی بیماری کی شرح زیادہ ہوتی ہے بنسبت مردوں کے، اور یہ مختلف تحقیقات سے پروو ہو چکا ہے کہ عورتوں کے اگر ہائی بلڈ پریشر یا ہائی شوگر پائی جاتی ہے تو یہ عورتوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے بنسبت مردوں کے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر مشال، مجھے یہ بتائیں کہ جو فیمیلز ہیں ہماری، تو ان کو بھی ہیلتھ کیئر ایسس اتنا ہی آسان ہے جتنا مردوں کو ہوتا ہے، یا ان کو کچھ زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، اگر ہم اس چیز کے اوپر بات کریں اور خاص طور سے اپنی سوسائٹی کے اوپر بات کریں تو ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے تو ایک زیادہ شرح عورتوں کی جو ہے وہ گھر کے اوپر ہوتی ہیں۔ یعنی اب تو ویسے ٹرینڈ چینج ہو رہی ہیں، عورتیں باہر نکل رہی ہیں، جاب کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ہمارے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں گھروں کے اندر ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کے لیے ہیلتھ کیئر ایکسیس ایک بہت مشکل چیز ہے، ان کے لیے گھر سے نکلنا ہی مشکل چیز ہے۔ ان کی عمومی طور پہ 5-10 کچھ لوگوں کے اور بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ اپنی دیکھ بھال کر سکیں، نہ وہ دوسروں کو بتا پاتی ہیں کہ ہمیں یہ تکلیف ہو رہی ہے، نہ وہ کسی اور سے شیئر کر پاتی ہیں، اور اگر وہ شیئر کرتی بھی ہیں تو عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو دماغی مسئلہ ہے، یا پھر یہ اپنی بیماری کو بڑھا چڑھا کے بتا رہی ہے تاکہ اس کو کام زیادہ نہ کرنا پڑے۔ اس کی وجہ سے وہ اپنے جو علامات ہوتے ہیں اس کو چھپا لیتی ہیں اور پریزنٹ نہیں کرتی ہمارے پاس۔ لیکن جب وہ پریزنٹ کرتی ہے تو اس کی بیماری اس حد تک آگے بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اس بیماری کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس اسی لیے ہم نے یہ آگاہی پروگرام بھی شروع کیے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کر سکیں کہ عورتوں کے اندر بھی بیماریاں اسی نوعیت کی ہوتی ہیں جس نوعیت کی مردوں میں ہوتی ہیں، تاکہ عورتیں باہر نکلیں، اگر ان کو علامات ہو رہے ہیں وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں تاکہ وہ ان بیماریوں کا علاج کرا سکیں، کیونکہ ہمیشہ احتیاط علاج سے بہتر ہوتی ہے۔ جب بیماری آگے بڑھ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو شروع میں ہی پکڑ لیں اور شروع میں ہی اس کو پکڑ کے روک لیں تو پھر ہمارے لیے چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہماری سوسائٹی میں عورتوں کے لیے فی الوقت ہیلتھ کیئر ایکسیس ذرا مشکل ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح یہ آگاہی پروگرام چل رہے ہیں اور کیمپینز چل رہی ہیں، اس سے آگے جا کے چیزیں امپروو ہوں گی۔ اچھا ڈاکٹر مشال، جیسا آپ نے بتایا کہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس بیماری کی، ہارٹ ڈیزیز کی، کوئی خاص علامات ہوتی ہیں خواتین میں
اور کیا یہ علامات مردوں سے کچھ ڈفرینٹ ہوتی ہیں یا وہی سملر ہوتی ہیں؟ بالکل، اگر ہم علامات کی بات کریں تو عمومی طور پہ عورتوں میں جو ہے نا وہ ٹپکل سمٹمس سے مراد ہماری یہ ہے کہ جیسے سینے پہ بھاری پن، دباؤ، تکلیف محسوس ہوتی ہے. عورتوں کے اندر یہ علامات عموماً کم طور پہ پریزنٹ کرتے ہیں. عورتیں زیادہ تر پیٹ کی تکلیف، جس کو عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ معدے کی تکلیف ہے، اس کے ساتھ پریزنٹ کرتی ہیں، یا پھر ان کو جو ہے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس یہ تکلیف کے ساتھ آتی ہیں کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہمارا دل ڈوبا جا رہا ہے، ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہمیں چکر آ رہے ہیں، یا پھر ان کی دل کی دھڑکن تیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ عمومی طور پہ ان تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کرتی ہیں. کبھی کبھار وہ جیسے اپنی لوکل کلینکس میں دکھانے جاتی ہیں، پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو ان کا یہ رجحان ہوتا ہے کہ شاید ان کو معدے کی تکلیف ہے، اور معدے کے انجیکشن لگا کے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. 2-3 دن کے بعد وہی مریض دل کے بڑے اٹیک کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ اگر اسی جگہ پہ اگر ہم بات کریں کہ ہماری جو لوکل کلینکس ہیں، لوکل ڈسپینسریز میں ہم آگاہی کریٹ کریں لوگوں کے بارے میں کہ عورتوں کے اندر جو علامات ہیں وہ مردوں سے مختلف ہو سکتے ہیں اور باقی لوگوں سے بھی مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے زیادہ عمر کے لوگ ہوں، شوگر کے مریض بھی ہوں، تو ان کے اندر بالکل ٹپکل سمٹمس کے ساتھ نہیں پریزنٹ کرتے. وہ معدے کی تکلیف کے ساتھ، دل کی گھبراہٹ کے ساتھ، پیلپیٹیشنز کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے فوری طور پہ ان کی ECG کرائی جائے، خون کے ٹیسٹ کرائے جائیں تاکہ اسی وقت بیماری کی تشخیص ہو سکے. جتنا دیر کریں گے اتنا وقت نکلتا جائے گا، اتنی بیماری بڑھتی چلی جائے گی. صحیح. اچھا، جیسا آپ نے بتایا کہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں اکثر خواتین جو ہیں وہ ہاؤس وائفز ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے اس طرح سے ایکسرسائز اور ڈائٹ پہ بھی ان کا شاید اتنا کنٹرول نہیں ہوتا. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے، ڈائٹ اور ایکسرسائز ان سب چیزوں کا خواتین پہ کتنا اثر ہوتا ہے؟ بالکل، ڈائٹ اور ایکسرسائز کی بات کریں تو سب سے پہلے تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ جب تک ڈاکٹر خود پریکٹس نہیں کرے گا اس چیز کو، وہ آگے اپنے مریضوں کو کیا بتائے گا. تو بحیثیت عورت میں خود روزانہ ایکسرسائز کرتی ہوں. روزانہ کم سے کم 45 سے 50 منٹ تو میں روز واک کرتی ہوں. میں کوشش کرتی ہوں کہ میری ڈائٹ کے اندر تازہ سبزیاں ہوں، تازہ پھلوں کا استعمال ہو. گوشت ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک محدود مقدار میں، یعنی ہفتے میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں. کوشش کریں کہ اس کے اندر چربی کم ہو، گھی کا استعمال کم ہو. ویجیٹیبل آئلز ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک مقدار میں. اگر آپ گھی 1 چمچہ لگا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں اگر آپ 1 کپ آئل استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی چیز اچھی نہیں ہے. تو اس لیے میں اپنے پیشنٹس کو خود بھی یہ نصیحت کرتی ہوں اور دوسروں سے بھی کہتی ہوں کہ ان کو نصیحت کریں کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ دن میں 20 سے 25 منٹ تو واک کریں. اور واک وہ والی نہیں کہ آپ صرف چہل قدمی کریں، آپ کو تیز واک کرنی ہے، اتنی تیز جہاں تک آپ کا سانس پھولنا شروع ہو. اس کو برسک واک کہتے ہیں. اسی سے آپ کا وزن بھی کم ہوتا ہے، اس سے آپ کی دل کی دھڑکن بہتر ہوتی ہے. اور سب سے اچھا فائدہ جو ایکسرسائز کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، یا آپ کی اسٹریس کو، ڈپریشن کو، انگزائٹی کو، ان چیزوں کو کم کرتے ہیں. جب آپ واک کرنا شروع کریں گے، ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے تو آپ خود اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کریں گے. تو جب آپ ایکسرسائز کریں گے، ڈائٹ اپنی کنٹرول میں رکھیں گے، تو اس سے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، یہ چیزیں آپ کی کنٹرول میں رہیں گی. اور ایکسرسائز کی ریکمنڈیشن کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق کم از کم ایک فرد کو دن میں 30 منٹ واک کرنی چاہیے، یا ہفتے کے اندر 150 منٹ کی ایکسرسائز ہونی چاہیے. تو اسی لیے ہم اپنے مریضوں کو کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ دن میں 30 منٹ برسک واک ضرور کریں. اچھا ڈاکٹر مشال، جیسا آپ نے بتایا کہ ایکسرسائز سے ہم اپنے انزائٹی اور ڈپریشن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں، تو خواتین میں عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ انزائٹی اور ڈپریشن زیادہ نظر آتی ہے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، ایسا ہی ہے؟ اور انزائٹی اور ڈپریشن کو خواتین کس طرح سے کنٹرول کر سکتی ہیں؟ بالکل. اگر ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کی بات کریں، کیونکہ ہمارے سوسائٹل فیکٹرز ایسے ہیں کہ عورتیں یوزلی گھر پہ ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان کا نکلنا کم ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، گھر کے اندر بند ہوں گے، تو آپ کے اندر انگزائٹی، اسٹریس، ڈپریشن، یہ چیزیں بہت کامن ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کی سوچنے کا ٹائم آپ کو زیادہ ملتا ہے چیزوں کے اوپر، آپ اس کی وجہ سے ڈپریشن میں زیادہ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں تھوڑی ہی دیر، چلیے صحیح 15 سے 20 منٹ ہی اپنے لیے ضرور نکالیں. جو چیز آپ کو بہت پسند ہے، جو آپ کو دل سے اچھی لگتی ہے، آپ وہ اپنے لیے کریں. چاہے وہ کھانا پکانا ہو، چاہے وہ باہر گھومنے جانا ہو، چاہے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہو، چاہے پارک میں جا کے صرف بیٹھنا ہو یا کوئی کتاب پڑھنا ہو، لیکن آپ اپنے لیے وہ 15 سے 20 منٹ ضرور نکالیں. کیونکہ آپ جب یہ اپنے لیے وقت نکالیں گے تو آپ کا انگزائٹی لیول، آپ کا اسٹریس لیول، ڈپریشن لیول ضرور کم ہوگا. اب تو ہمارے پاس اتنی ایزی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کی، یوٹیوب کے اوپر چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں. آپ کوئی اچھی چیز اس کے اندر دیکھ لیں،
تاکہ آپ کا جو دماغ ہے وہ فریش ہو جائے. تو اس سے آپ کے اسٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی یہ چیزیں کم ہوتی ہیں. اور جیسا کہ پہلے ہی میں نے بتایا کہ ایکسرسائز بھی آپ کا اسٹریس اور انگزائٹی، ڈپریشن کو ریڈیوس کرتا ہے. تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ روزانہ ایکسرسائز بھی کریں تاکہ آپ کا ڈپریشن اور انگزائٹی کم ہو. کیونکہ اسٹریس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ہماری بیماریوں کو مزید بڑھاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہماری دل کی بیماریاں بہت تیزی سے پروگریس کرتی ہیں. اسی کی وجہ سے مریضوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ دوائیاں وقت پر لیں، نہ وہ ڈاکٹروں کو وقت پہ دکھانے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ایک بیماری کی جڑ ہے، ایسا سمجھیں. کیونکہ اگر ہمارا دماغ اچھا ہوگا، فریش ہوگا، ہم دل سے کسی چیز کو تسلیم کریں گے تو ہم اس کو علاج بھی بہتر طریقے سے کر پائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو امپروومنٹ کی طرف لائیں، اپنے لیے وقت نکالیں، اپنا اسٹریس اور انگزائٹی لیول کم کریں. جی اچھا ڈاکٹر مشال، ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ بیماری کے انہیں اگر جیسے درد ہو رہا ہے کچھ تو وہ چھپاتی ہیں، وہ اس کو بڑھنے دیتی ہیں بیماری کو. بیماری آہستہ آہستہ بڑھتی چلی آتی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ بہت آگے تک جا چکی ہوتی ہے. تو آپ اگر ہماری آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں، خواتین کو خاص طور پہ، کہ کوئی میسج جو آپ ان کو دینا چاہیں. بالکل، میرا میسج تمام خواتین کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل کا دل سے خیال رکھیں. کیونکہ آپ ایک عورت جو ہے وہ پورے گھر کے لیے ایک بنیاد ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی، اپنے والدین کی، اپنے ساس سسر کی، سب کی دیکھ بھال کرتی ہے. تو اگر وہ خود بہتر نہیں ہوگی، خود صحت مند نہیں ہوگی تو وہ دوسروں کا خیال کیسے رکھے گی. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کے بھی کوئی بھی علامات ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ کو سینے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، چلنے پھرنے پہ، معمولی چلنے پھرنے پہ سانس پھول رہا ہے، یا کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. ایک اہم چیز جو عورتوں کے لیے میرا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حمل کے دوران تکالیف کا، کیونکہ حمل کے دوران بھی دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکی ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. تو حمل اٹ سیلف بھی ایک کمپلیکیشنس کے ساتھ پریزنٹ کر سکتی ہے. اس کے اندر بھی آپ کے ہائی بلڈ پریشر، ہائی شوگر، ہائی کولیسٹرول ہو سکتے ہیں. اسی لیے اگر آپ کو حمل کے دوران بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اپنی علامات کو مت چھپائیں. جتنا آپ جلدی اپنی علامات کو دکھائیں گے، اپنے ٹیسٹ کرائیں گے، اتنی جلدی آپ کی بیماری پکڑی جائے گی اور اتنی جلدی آپ کا علاج شروع ہو سکے گا. ایک صحت مند عورت ہی صحت مند گھر کی بنیاد ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مشال. بہت ہی اچھی پوڈ کاسٹ، اور میرے خیال میں خواتین کے لیے بہت ہی اچھا آپ نے پیغام پہنچایا ان تک. تو خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ہماری پوڈ کاسٹ، اور اسی طرح ہم اپنی اس پوڈ کاسٹ کی سیریز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.